الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فیضان سنت جلد اول صفحہ 121 اوپر سے اور نیچے سے 297۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، یہ درود پاک ہے، اور اس درود پاک پڑھنے کے ذریعے سے منہ کی بدبو کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ درود شریف موقع بہ موقع ایک ہی سانس میں 11 مرتبہ پڑھ لیجیے، انشاءاللہ عز و جل منہ کی بدبو زائل ہو جائے گی۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر۔ اب ایک ہی سانس میں پڑھنے کا طریقہ بھی امیر اہل سنت نے لکھا ہے کہ منہ بند کر کے آہستہ آہستہ ناک سے سانس لینا شروع کیجیے، اور جتنا ممکن ہو اتنی ہوا پھیپڑوں میں بھر لیجیے۔ اب درود شریف پڑھنا شروع کیجیے۔ چند بار اس طرح مشق کریں گے تو سانس ٹوٹنے سے قبل انشاءاللہ عز و جل مکمل 11 بار درود شریف پڑھنے کی ترکیب بن جائے گی۔ اور بھی مزید اس میں لکھا ہے، آپ اس کو فیضان سنت سے پڑھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے، کسی بھی نیک عمل کا ثواب اس وقت تک نہیں ملتا جب تک نیت درست نہ ہو۔ ثواب بڑھانے کے نسخے امیر اہل سنت نے عنایت فرمائے ہیں، 72 مدنی گلدستے ہیں، اسے لیجئے، پڑھیے اور اچھی اچھی نیتیں کیجئے۔ آج کے سلسلے میں شرکت کی بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر، پھر حصول ثواب، اور نعتیہ اشعار انشاءاللہ پڑھے جائیں گے، اس کی وضاحت پیش کی جائے گی۔ اس کو اگر آپ نے توجہ کے ساتھ سنا، انشاءاللہ عز و جل دل میں عشق رسول پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور کامل الایمان مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ دل و جان سے رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان ہوتا ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا، اور جب سمجھ کر نعت شریف کے اشعار سنیں گے انشاءاللہ لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ اصال ثواب کی نیت بھی آپ میں ہم سب عمل سے پہلے بھی عمل کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ فیضان ذوق نعت سلسلہ لیے حاضر ہوا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کے بھائی جان حسن رضا خان، ان کا نعتیہ دیوان ذوق نعت، جس میں حمد باری تعالیٰ بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہیں، اور مناقب بھی ہیں، سلام بھی ہیں۔ یہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ 12 کلام پیش کیے جائیں گے۔ آج آپ کو حضرت مولانا حسن رضا خان علی رحمۃ الحنان نے جو حمد لکھی اس کے کچھ اشعار پیش کیے جائیں گے۔ مولانا حسن رضا خان علی رحمۃ الحنان یہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی، جید عالم، عالم بعمل، متقی، پرہیزگار، عاشق رسول اور قادر الکلام، نعت گو شاعر۔ ولادت با سعادت کب ہوئی آپ کی؟ 4 ربیع الاول 1276 ہجری بریلی شریف میں،
تعلیم کس سے حاصل کی؟ والد گرامی مولانا نقی علی خان سے اور اعلیٰ حضرت سے۔ آپ کے کلام کی شان یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں سوائے 2 کلام کے کسی کا کلام قصدہ نہیں سنتا، مولانا کافی اور حسن میاں مرحوم کا۔ اور فرماتے ہیں حسن میاں مرحوم کو میں نے نعت گوئی کے اصول بتا دی، ان کی طبیعت میں ان کا ایسا رنگ رچا کہ ہمیشہ ان کا کلام اسی اعتدال پر صادر ہوتا، جہاں شبہ ہوتا مجھ سے دریافت کر لیتے۔ اعلیٰ حضرت کی آپ نے خدمت بہت کی، اعلیٰ حضرت کی مدد بہت کی، اور اعلیٰ حضرت کو فتاویٰ کے لیے، تصانیف کے لیے، دینی کاموں کے لیے آپ نے فارغ رکھا۔ آپ گھر کے معاملات، امور خانہ داری، گھر کی ضروریات، بیٹے بیٹیوں کی شادیاں، ان سے اعلیٰ حضرت کو فارغ رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت کے ہفتے بھر کے قلم بھی بنا کر اعلیٰ حضرت کو پیش کر دیتے، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے حسن تم نے تو مجھے دنیا سے بالکل بے نیاز کر دیا۔ حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سچے عاشق رسول، اور کیسے عاشق رسول تھے؟ جب محبوب رب شہنشاہ عجم و عرب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سنتے تو آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ 50 سال کی عمر میں دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، اور وفات سے تقریباً 7 مہینے پہلے حج کی سعادت حاصل کی، اور واپسی پر یہ اپنا دیوان ذوق نعت آپ نے لکھا۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا، اس میں حمد باری تعالیٰ بھی ہے، نعت بھی ہے، مناقب بھی ہیں صحابہ اور اولیاء کے، ذکر شہادت بھی ہے، بیان معراج بھی ہے، رباعیات بھی ہیں، قطعات بھی ہیں۔ تمام حروف تہجی کے ردیف میں مولانا حسن رضا خان علی رحمۃ الحنان نے اس دیوان میں کلام فرمایا۔ بہت ہی عشق بھرے اشعار ہیں آپ کے، اور آج انشاءاللہ عز و جل حمد باری تعالیٰ جو ہے اس کے اشعار اور اس کی وضاحت آپ کو پیش کی جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ بیان کرنے کی، پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ عرض کرتے ہیں، فکر اسفل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا، فکر اسفل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا، وصف کیا خاک لکھے خاک کا پتلا تیرا۔ یا اللہ میری سوچ بہت چھوٹی ہے، کمتر ہے، اور تیری شان، تیرا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ تیری تعریف، تیری شان کس طرح ایک مٹی کا بنا ہوا ادنا انسان کر سکتا ہے؟ تو واقعی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کوئی کما حقہ بیان نہیں کر سکتا، اور ہم اتنا کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کو جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ طور پر ہی نہیں موقوف اجالا تیرا، طور پر ہی نہیں موقوف اجالا تیرا، کون سے گھر میں نہیں جلوہ
زیبا تیرا۔ حسن رضا خان علی رحمت الحنان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں، یا اللہ تیرے نور کی تجلی صرف طور پہاڑ پر ہی نہیں رکی، بلکہ تیرے نور کی تجلی تو ہر گھر میں موجود ہے۔ طور کیا ہے؟ یہ ایک پہاڑ ہے جو مصر اور مدین کے درمیان میں ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام مدین سے آتے ہوئے طور کی اس جانب سے جو موسیٰ علیہ السلام کے داہنی طرف رائٹ سائڈ تھی، ایک درخت سے ندا دی گئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، موسیٰ میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا۔ تو مدی چینل کے ناظرین، طور وہ خوش نصیب پہاڑ ہے جس پر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالی کے ساتھ ہم کلام ہوئے، اور اسی پہاڑ پر آپ کو تورات شریف عطا کی گئی، اور اسی پہاڑ پر اللہ تعالی نے اپنے نور کی تجلی فرمائی۔ تو طور پر موقوف نہیں، اجالا تیرا یا اللہ، کون سے گھر میں نہیں جلوائے زیبا تیرا۔ مزید عرض کرتے ہیں، ہر جگہ ذکر ہے اے واحدو یکتا تیرا، ہر جگہ ذکر ہے اے واحدو یکتا تیرا، کون سی بزم میں روشن نہیں اکا تیرا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جا رہا ہے، یا اللہ عز و جل کائنات میں ہر جگہ، ہر مقام پر، زمین میں، آسمان میں، جنت دوزخ، عرش و فرش، لوح و قلم، انس و جن یعنی انسان اور جنات، فرشتے، جمادات و نباتات، چرند پرند، ہر جگہ ہر چیز تیرا ذکر کرنے میں مشغول ہے، اور کوئی محفل ایسی نہیں، کوئی ایسا مقام نہیں کہ جہاں تیرا ذکر نہ ہو، تیری حمد و ثنا کی روشنی نہ پھیلی ہو۔ سبحان اللہ۔ ہمارا مالک و مولا خود ارشاد فرماتا ہے، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم۔ ترجمہ کنز الایمان، اس کی پاکی بولتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین، اور جو کوئی ان میں ہے، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے، ہاں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ خزائن العرفان میں صدر الافاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ہر زندہ چیز اللہ تعالی کی تسبیح کرتی، اور ہر چیز کی زندگی اس کے حسب حیثیت ہے۔ مفسرین نے کہا، دروازہ کھولنے کی آواز اور چھت کا چٹخنا یہ بھی تسبیح کرنا ہے، اور ان سب کی تسبیح پتہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہم نے دیکھے، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ
کھاتے وقت میں کھانا تسبیح کرتا تھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حدیث شریف میں ہے، مسلم شریف میں، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری بعثت کے زمانے میں، یعنی جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہر جگہ ہے، اور ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کی روشنی پھیلی ہوئی۔ مولانا حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، باغ میں پھول ہوا شمع بنا محفل میں، باغ میں پھول ہوا شمع بنا محفل میں، جوش نیرنگ درے آغوش ہے جلوہ تیرا، جوش نیرنگ درے آغوش ہے جلوہ تیرا۔ باغ میں پھول کی طرح اور محفل میں شمع کی طرح، بلکہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرتوں کے کرشمے ہیں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، طور کا ڈھیر ہوا غش میں پڑے ہیں موسیٰ، طور کا ڈھیر ہوا غش میں پڑے ہیں موسیٰ، کیوں نہ ہو یار کے جلوہ ہے یہ جلوہ تیرا، کیوں نہ ہو یار کے جلوہ ہے یہ جلوہ تیرا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دیدار کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر تجلی فرمائی، کیا نتیجہ نکلا؟ طور پہاڑ پاش پاش ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ قرآن پڑھیے، پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 143، قال ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا۔ عرض کی، اے رب میرے مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عن قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا، اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ گرا بے ہوش۔
طور کا ڈھیر ہوا غش میں پڑے ہیں موسیٰ، کیوں نہ ہو یار کے جلوہ ہے یہ جلوہ تیرا، ہر سحر نغمائے مرغانی نوا سنج کا شور گونجتا ہے تیرے اوصاف سے صحرا تیرا۔ خوش آواز پرندے روزانہ مولا تیرا ذکر کرتے ہیں صبح سویرے، یا اللہ تیرے ذکر سے جنگل، صحرا، وادیاں، پہاڑ گونج رہے ہیں، ہر چیز تیرے ذکر میں مشغول ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنگل میں ذکر الہی کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ خیال ہوا اس جنگل میں شاید میرے سوا کوئی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحوش و طیور یعنی درندوں پرندوں کو حکم دیا کہ ہمارے ذکر کی آواز بلند کر دو۔ اس قدر ذکر اللہ کا شور ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، عرض کی یا اللہ کیا زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر ہوتا ہے؟ حکم ہوا اپنا عصا زمین پر مارو۔ جب آپ نے اپنا عصا مبارک لاٹھی شریف زمین پر عصا مارا، زمین پھٹی، پانی جوش مارتا ہوا نظر آیا۔ حکم ہوا اس پر بھی عصا مارو۔ آپ نے اس پر بھی اپنا عصا مارا تو ایک کالا پتھر ظاہر ہوا۔ حکم ہوا اس پر بھی عصا مارو۔ آپ نے عصا مارا تو پتھر پھٹا، ایک سبز رنگ کا جانور نکلا جو اللہ اللہ کر رہا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا تیری پیدائش کو کتنا زمانہ ہوا؟ کہا 300 سال۔ پوچھا تیرا کام کیا ہے؟ کہا ذکر اللہ سے بہتر کوئی کام ہے؟ اے موسیٰ مجھے دن میں 2 مرتبہ پانی دیا جاتا ہے، مگر میں اس خوف سے نہیں پیتا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی منہ میں ڈالوں موت کا فرشتہ آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ سبز جانور غائب ہو گیا اور پتھر پانی کے نیچے چلا گیا اور زمین برابر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ گونجتا ہے تیرے اوصاف سے صحرا تیرا، سچ ہے انسان کو کچھ کھو کے ملا کرتا ہے، سچ ہے انسان کو کچھ کھو کے ملا کرتا ہے، آپ کو کھو کے تجھے پائے گا جو یا تیرا۔ سبحان اللہ۔ مرن تو پہلا مر گئے باہو، تا مقصد ہت آیا ہو۔ انسان کو کچھ ملتا ہے تو کچھ کھو کر ملتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو کھوئے گا تو رب کو پائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی، اے داؤد علیہ السلام اگر تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے، کیونکہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے داؤد
جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رات کو میرے حضور تہجد ادا کرتا ہے جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے جب غافل لوگ میرے ذکر سے غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، وہ میری نعمت پر شکر ادا کرتا ہے جبکہ بھولنے والے مجھ سے غفلت اختیار کرتے ہیں۔ رات کی نماز، ہمیں تو دن کی نماز نصیب نہیں ہے۔ ایک جنرل بات کی جا رہی، مسلمان نماز کب پڑھتے ہیں؟ رب کو ماننے والے رب کے حضور کب جھکتے ہیں؟ 5 نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ کیا نماز پڑھتے ہیں؟ یاد رکھیے، ایک نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور اللہ کی محبت چاہیے تو لوگ سو رہے ہیں۔ یہ جو اللہ کی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے محب ہوتے ہیں، عاشق الہی ہوتے ہیں، لوگ سوتے ہیں یہ جاگتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں۔ لوگ غافل ہوتے ہیں یہ رب کو یاد کرتے ہیں۔ لوگ ناشکری کرتے ہیں یہ شکر گزار ہوتے ہیں۔ لوگ غافل ہیں یہ غفلت کو اختیار نہیں کرتے، اس سے بچتے ہیں۔ اللہ ہمیں غفلت سے بیدار کرتے۔ بے نوا مفلس و محتاج گدا کون کہ میں صاحب جود و کرم، وصف ہے کس کا تیرا؟ ہم غریب، ہم مسکین، محتاج، اور رب تبارک و تعالی صاحب جود و کرم۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی سخی ہے تو اللہ تعالی کی عطا سے ہی ہے۔ یاد رکھیے، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل طیب ہے، خوشبو کو دوست رکھتا ہے، ستھرا ہے، ستھرائی کو دوست رکھتا ہے، کریم ہے، کرم کو دوست رکھتا ہے، جواد ہے، جود کو دوست رکھتا ہے، یعنی پسند کرتا ہے۔ لہٰذا اپنے صحن کو ستھرا رکھو، یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو۔ ہم بے نوا، فقیر ہیں، مفلس، مسکین ہیں، محتاج ہیں، گدھا ہیں، غریب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی صاحب جود و کرم ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کو سخی کہنے کی اجازت نہیں، جواد کہنا چاہیے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کتاب میں امیر اہل سنت نے اس کو بیان کیا ہے، وہاں سے آپ مطالعہ فرما لیجیے۔ اتنی نسبت بھی مجھے دونوں جہاں میں بس ہے، بس یعنی کافی، صرف یہی نسبت کافی ہے۔ کیا؟ تو میرا مالک و مولا ہے، میں بندہ تیرا۔ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کا خالق ہے، مالک ہے، سب لوگوں کا بادشاہ۔ تو میرا مالک و مولا ہے، میں بندہ تیرا۔ اب جماتا ہے حسن اس کی گلی میں بستر، خوب رویوں کا جو محبوب ہے پیارا تیرا۔ یا اللہ، اب میں تیرے محبوب کی گلی میں ڈیرا لگاتا ہوں، وہ محبوب جو حسن و جمال والوں کا محبوب ہے اور تیرا پیارا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، سن لو میں اللہ تعالی کا پیارا ہوں اور کچھ فخر مقصود نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انبیاء میں بڑا مقام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انبیاء میں بڑا مقام ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا انبیاء میں بڑا مقام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، مگر سبحان اللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، اولا ہیں، اعلیٰ ہیں، سبحان اللہ۔ تفسیر صراط الجنان جلد دوم کے صفحہ نمبر 316، 317، 318 پر خلیل اور حبیب کے فرق کے تعلق سے مدنی پھول لکھیں، آپ پڑھیے، انشاءاللہ آپ دل میں عشق رسول محسوس کریں گے۔ کچھ اس میں سے عرض کرتا ہوں۔ بزرگان دین نے خلیل و حبیب کے فرق کو یوں بیان فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کی دعا مانگی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صدقے ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو قیامت کی رسوائی سے بچنے کا مجدہ سنایا، یعنی خوشخبری سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بلا کر شرف ملاقات سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہدایت کی آرزو فرمائی اور حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے معزز مہمان بن کر آئے اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتے ان کے لشکری و سپاہی بنے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی امت کی مغفرت مانگو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بعد والوں میں اپنا ذکر جمیل باقی رہنے کی دعا کی اور حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود رب کریم عز و جل سے ارشاد فرمایا اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ اور بھی مدنی پھول لکھے ہوئے ہیں اور سب میں قرآن پاک کی مختلف آیات کے حوالے بھی درج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی سچی محبت نصیب فرمائے، اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کریں اور دنیا میں، نزا میں، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ ہمیں عافیت 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 اور عافیت نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔